اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عرش کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج ہم خبر سیریز کا فرسٹ لیکچر بیعت کیوں کرنا چاہیے اور پیر کامل کیوں، انشاءاللہ ہم آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت کیوں کیا جاتا ہے؟ خبر کے 3 سوال کے لیے بیعت ضروری ہے۔ خبر کے 3 سوال کی تیاری کرنے کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ٹیچر چاہیے، تو ٹیچر کے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نہ ہمارا بچہ آگے بڑھ سکتا ہے، تو اسی لیے بیعت کی خبر کے 3 سوال کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ بیعت کیا ہے؟ انشاءاللہ آج ہم بیعت کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیعت مقصد حیات ہے، زندگی کا مقصد ہے، یعنی کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بیعت ہے۔ بیعت کیوں کرنا چاہیے؟ سوال اگر آپ کے پاس اگر 3 سوال ہے تو اس کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری ہے، تو جواب کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ ٹیچر کون ہے؟ وہ ہمارے مرشد، ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بیعت کے لیے کہ مقصد حیات کیا ہے ہمارا، کیونکہ ہر زندگی میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی، مجھے چاہت ہوئی کہ مجھے پہچانا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کی حاجت روائی پن کو پہچانیں، اس کی الوہیت پن کو پہچانیں، اس کی ربوبیت پن کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کیسا الہ ہے، کیسا پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا کہ ہم پہچانیں اس کو۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور جمع کر پوچھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ارشاد فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے جواب دیا، قالوا بلا شہدنا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، تو ہی ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ کب یہ میثاق کب لیا گیا؟ ہم سب سے یہ میثاق لیا گیا کب؟ عالم ارواح میں۔ یہ مطلب کہ یہاں پہ ہم آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ میثاق لیا، لا الہ الا اللہ، ہم وہاں پر گواہی دے کر آ گئے۔ اور ایک اور میثاق لیا گیا، وہ تھا دوسرا میثاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ صرف انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا، تمام روحوں سے نہیں لیا گیا، صرف انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے لیا گیا۔ پوچھا گیا، کیا تم گواہی دیتے ہو محمد رسول اللہ؟ تو ہم سب نے جواب دیا، تو سارے انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا میثاق تمام روحوں سے لیا گیا، دوسرا میثاق صرف انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم سب کو کہ میں ایک مدت، تم نے عالم ارواح میں گواہی دے دی ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب میں ایک مدت کے لیے، ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر بھی یہی گواہی دینا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تمہارے پیدا ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم پہچانو، تم گواہی دو کہ عالم شہادت میں جا کر کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو ہم عالم ارواح سے عالم شہادت میں آئے، عالم شہادت جو اب ہم ہے اس کو عالم شہادت کہتے ہیں۔ اب یہ عالم شہادت میں ہمیں یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب ہم یہاں پہ آنے کے بعد میں یہاں کی چیزوں میں الجھ گئے ہیں، بس کھانا پینا سونا، بس ہماری زندگی کا یہی مقصد بنا لیے، نہ کوئی دین کو جاننا ہے، نہ پہچاننا ہے، نہ ہم ہر چیز کے مقصد میں جاتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ اب ہم لیڈیز ہے، جینٹس ہے، جو بھی ہے، مقصد ہر چیز میں ایک مقصد ہوتا ہے۔ بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ ٹیچر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ تو جب بچہ KG1 سے جاتا ہے تو اس کو 10th تک پڑھاتا ہے، 10th کے بعد میں ہمارا ایک مقصد ہو جاتا ہے کہ اب بچے نے 10th اچھے سے نکال لیا ہے
تو اب ہم اس کو انجینئر بنائیں گے۔ تو ایک مقصد کے لیے ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں کہ ہم یہ جان ہی نہیں رہے کہ ہم پیدا جو ہوئے ہیں کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم وہ مقصد کو بھول گئے اور دنیا کی زندگی میں لگ گئے۔ اسی لیے مطلب ہم جب دنیا میں جب زیادہ انسان لگ جاتا ہے تو اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو بھول جاتا ہے، اس کو خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ وہ کس لیے پیدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کیسا رب ہے میرا، ہمارے کیسی حاجتیں پوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا پال رہا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے، اس تعلیمات کو پورے کرنے کے لیے ہمیں بیعت کرنا ضروری ہے۔ اس چیزوں کو، اس الہ کو جاننے کے لیے ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مرشد کا ہمارا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے بچے اگر انجینئرنگ کر رہے ہیں تو ان کو انجینئرنگ کالج کیا جاننا ضروری ہے، تو ویسے ہی انجینئرنگ ٹیچرز چاہیے ان کو۔ اب انجینئرنگ کرانا چاہ رہے ہیں مگر کسی ڈاکٹر میڈیکل اسکول لے جا کے کالج میں ڈال دے رہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بچے نے انجینئرنگ نہیں کیا، بے شک وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا۔ تو ہمارے پاس اتنی عقل ہے کہ ہم میڈیکل کالج میں بچوں کو ڈالتے ہیں کیونکہ بچے کو میڈیکل کرنا ہے، انجینئرنگ کالج میں اس لیے بچے کو ڈالتے ہیں کیونکہ اسے انجینئرنگ کرنا ہے۔ تو جب ہمیں مقصد حیات پتہ ہو جائے گا تو ہم صحیح مرشد کو تلاش کریں گے اور صحیح مقصد پتہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہے قرآن سے آگے بات کو بڑھاتی ہوں، سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ ذاریات میں آیت نمبر 56 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کھلے لفظوں میں بتا دیا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور لیعبدون کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیعبدون کے معنی لیعرفون کا مطلب ہوتا ہے کہ پہچاننا۔ کیا پہچاننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے مطلب کہ کچھ چیز تو نہیں ہے نا، پہچاننا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں کیسی پوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا الہ ہے، اس چیز کو پہچاننا ہمارا مقصد حیات ہے۔ ہمیں سانس، ایک منٹ میں سانس آ بھی رہی ہے جا بھی رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کتنے بار ہم نے سانس لے لیا ہے۔ تو اس حساب سے ہمیں مطلب ہر وقت ہماری ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کیسا آپ کریں گے؟ یہ بیعت سے حاصل ہوگا اور یہ مرشد سے حاصل ہوگا۔ اسی سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی غلطی ہوگی اسے معاف فرما دے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔